جزاک اللہ بسم اللہ سورہ مبارک ہے فاتحہ لارواح المؤمنین والمؤمنات بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اپنی اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، بیماروں کی شفایابی کے لیے بلندتر صلوات. اللہم صلی علی امام یاسر کے ظہور میں تاجیل، امام علیہ السلام کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت قرار پائے. آپ سب مومنین کی حاجتوں کے پورا ہونے، دعاؤں کے مستجاب ہونے، مشکلات کے دور ہونے کے لیے باردیگر بلندتر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ومحبوب الہنا العالمین ابی القاسم المصطفى محمد. اللہم صلی علی محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد ھذا الحسن ہدیۃ من رب العالمین لی بلندتر صلوات. اللہم صلی علی ذان محترم مومنین گرامی قدر، خداوند متعال آپ سب کی اطاعت و عبادت و دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. دعا کر رہا ہوں اس مجلس کے توسط سے پروردگارہ تمام مومنین و مومنات جو تیرے ولی کی مجلس اور ذکر میں آئے ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. خدایا ان کی حاجات کو پورا فرما. میرے اللہ جن جن مومنین نے آج کی مجلس میں تعاون کیا ہے خدایا سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کو بہترین اجر عطا فرما. خدایا واسطہ محمد و آل محمد کا میرے اللہ کافی مومنین نے دعائیں ذمہ لگائی ہیں، سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. میرے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. بحق امام مجتبیٰ ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما. خدایا اس سینٹر کو آباد و شاد فرما. مومنین خدمت گزاران جو جس انداز میں خدمت کر رہا ہے دین کی، قرآن کی، پروردگارہ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. میرے اللہ یہ مجلس، یہ امام بارگاہ، یہ دعاؤں کی استجابت کا مقام ہے. میرے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد ہمیں قرآن و دین و محمد و آل بیت محمد کی خدمت کی توفیق عطا فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. پروردگارہ جو اس وقت چیلنجز ہیں ہماری جوان نسل کو، عالم اسلام کو، تشیع کو، خدایا اس میں ہم سب کی مدد فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. بار دیگر اپنی اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے بلندتر صلوات.
عزیزان، آج کی مجلس جس ہستی کے یاد میں منائی جا رہی ہے وہ ہستی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. بڑا لقب اس امام کا کریم اہل البیت ہے. آج آپ جس امام کی مجلس میں آئے ہیں اس ہستی کو 14 اور 14 معصومین میں سے کریم اہل بیت کہا جاتا ہے. اور کریم اسے کہتے ہیں جو بن مانگے عطا کر دے، جو سوال سے پہلے بندے کی اجابت کر دے. امام علیہ السلام کی ٹوٹل لائف 47 ایئر ہے. 47 سال میں امام کو شہید کر دیا جاتا ہے. 7 ایئر امام نے اپنے نانا رسول خدا کے ساتھ گزارے ہیں. اور آپ کے سامنے ہے کہ رسول خدا نے کس انداز سے اپنے بچوں کی پرورش کی ہے اور دنیا کو بتایا ہے میرے یہ 2 شہزادے کتنے عظیم ہیں. یہ پھر 30 ایئر امام مجتبیٰ نے اپنے بابا امیر المؤمنین کے ساتھ گزارے ہیں اور اپنے بابا کی تربیت میں گزارے ہیں، بابا کی رہنمائی میں گزارے ہیں. یعنی 30 سال اور پھر آپ 7 ایئر رسول خدا کے لگائیں تو ایک بہت بڑا ٹائم ہے ایک ہستی کی پرسنالٹی کے بلٹ ہونے میں. ہم کسی عام ہستی کی مجلس میں نہیں بیٹھے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ پھر 10 ایئر امام کی امامت ہے جس میں 7 منتھ فقط 7 مہینے اور کچھ دن امام کی ظاہری خلافت ہے کہ جو آپ کے سامنے، اور اس کے بعد پھر امام علیہ السلام کو شہید کر دیا جاتا ہے. عزیزان، یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں رسول خدا نے یوں فرمایا الحسن منی، حسن مجھ سے ہے، وثمرۃ فؤادی، میرے دل کا ٹکڑا ہے، میری جان ہے. فرمایا ایھا الناس قولہ قولی، میرے حسن کی بات میری بات ہے. کل اگر میرا حسن کسی چیز کو آرڈر دیتا ہے تو میرا آرڈر سمجھا جائے گا. قیامت تک آؤ امام مجتبیٰ کو اپنے لیے رول ماڈل لو. گویا رسول خدا اپنے جملے میں یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں. فرمایا قولہ قولی، اس کی بات میری بات ہے، وامرہ امری، اس کا آرڈر میرا آرڈر ہے. فرمایا ومن تبعہ فقد تبعنی، جس نے حسن مجتبیٰ کی اتباع اور اس کو فالو کیا گویا ایسے ہی ہے کہ مجھ رسول خدا کو فالو کیا ہے. وَمَنْ عَصَاهُ فَقَدْ عَصَانِي، جس نے حسن مجتبیٰ کی معصیت کی اور انکار کیا اس نے مجھ رسول خدا کا انکار کیا ہے. کیوں عزیزان محترم، یہ کیوں بیان کیا جا رہا تھا؟ گویا رسول خدا بتا رہے تھے کہ یہ دین عصمت سے اور عصمت کے ہاتھوں سے آپ تک پہنچا ہے، اور پھر بھی میں امت کو ایک ایسی ہستی کے سپرد کیے جا رہا ہوں کہ جس کی تربیت میں رسول خدا نے کی ہے، جو معصوم ہے. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہم، خدایا تو گواہ رہنا، انی احب، میں حسن سے محبت کرتا ہوں. نہ فقط حسن سے، علماء بزرگان کہتے تھے کہ یہ عظیم دعا اللہ کے رسول نے مانگی. اللہم، خدایا تو گواہ رہنا، میں یہ دعا کا انی احب، میں حسن سے محبت کرتا ہوں. وَأُحِبُّ مَن يُحِبُّ، اور اس سے بھی محبت کرتا ہوں جو میرے حسن مجتبیٰ سے محبت کرے. آج آپ کا اس مجلس میں آنا امام کے عشق میں ہے، محبت اہل بیت میں ہے، اجر رسالت کے ادا کرنے میں ہے. قرآن مجید نے کلیئرلی بول دیا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس آیت کو کبھی نہ بھولا کریں. قرآن نے رسول کی رسالت کا اجر مودت فی القربہ مانگا ہے، رسول کے قرابت داروں سے محبت اور پیار مانگا ہے، ان سے نفرت نہیں مانگی. اور آپ ادھر آئے ہوئے ہیں اور رسول خدا بھی کہہ رہے ہیں بتا دو میں بھی محبت کرتا ہوں اس سے جو میرے حسن مجتبیٰ سے محبت کرے. اور پھر امام کے لیے کیا فرمایا؟ ھذا الحسن، یہ حسن جو تمہیں دکھ رہا ہے نا، ہدیۃ من رب العالمین علی، میرے رب کی طرف سے مجھ رسول کے لیے گفٹ ہے، میرے لیے گفٹ ہے. عزیزان، واقعاً گفٹ وہ ہوتا ہے جس سے کچھ فائدہ حاصل کیا جا سکے. فار ایگزامپل آ کر کوئی ہمیں ایک گفٹ دے دے جو ہمارے کسی فائدے کا نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں. جب خدا کسی کو کوئی گفٹ دیتا ہے تو پھر انسان اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے. یہ امام مجتبیٰ تھے عزیزان محترم کہ رسول خدا کے لیے ان کے دین کی تبلیغ میں، ان کے اس کام کو آگے بڑھانے میں جو چیز مدد ہو وہ بڑا گفٹ ہے. اور واقعاً امام مجتبیٰ نے رسول خدا کے دین کی بہت بڑی خدمت کی ہے. فرمایا دفع اللہ بک البلی عن الاسلام، حسن تیری وجہ سے خدا اسلام سے بہت بڑی بلاؤں کو دور کر دے گا. بڑی جنگیں ہونے جا رہی تھیں، مسلمان کٹ جاتے اگر امام مجتبیٰ نہیں آتے ہیں اور آ کر صلح نہیں کرتے ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا من سر ان ینظر الی سید شباب اہل الجنہ فلینظر الی حسن ابن علی ابن ابی طالب، جو چاہتا ہے جنت کے سردار کو دیکھے وہ آئے میرے حسن مجتبیٰ کی طرف نگاہ کرے.
اللہم صلی عزیزان محترم، امام مجتبیٰ کی سیرت طیبہ کی طرف اگر آپ جائیں تو اگر ہم اس کو آئیں اور دو حصوں میں بھی تقسیم کریں، امام کا بچپنا ہے تو بھی امام نے ایک سیرت چھوڑی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طریقے سے تربیت کریں، امام کی جوانی ہے تو بھی امام علیہ السلام ایک سیرت چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے تربیت کرنی ہے۔ ایک ایسی ہستی عزیزان محترم، آپ آئیں امام مجتبیٰ، جو بندہ چاہتے حتیٰ اپنے چائلڈ کی تربیت کرے، اپنے بچوں کی تربیت کرے، وہ آئے امام مجتبیٰ کی سیرت کی طرف نگاہ کرے کہ امام بچپنے میں کس انداز سے، یعنی وہ ہستی کہ جو اپنے نانا رسول خدا کی نبوت کے لیے معجزہ بن رہے ہیں، شخص آیا ہے، کافر ہے، یہودی ہے، آ کر رسول خدا سے کہنے لگا یا محمد انک تزعم انک رسول اللہ، کیا تو یہ کہتا ہے کہ تو رسول خدا کا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرے ساتھ تو کوئی معجزہ بھی نہیں ہے، تمام انبیاء کے پاس معجزے تھے، تیرا معجزہ کون سا ہے؟ موسیٰ کے پاس عصا کا معجزہ تھا، عیسیٰ کے پاس مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ تھا، ہر نبی کے پاس ایک معجزہ تھا، آپ کے پاس کون سا معجزہ ہے؟ پیغمبر اسلام مسکرائے اور پھر فرمایا مجھ رسول کے معجزے بہت زیادہ ہیں، لیکن اس وقت یہ جو 3 سال کا بچہ بیٹھا ہے نا، یہ بھی میرا معجزہ ہے۔ یا فرمایا تجھے کوئی بھی کویسچن کرنا ہے تو اس 3 سال کے بچے سے کر، یہ تجھے جواب دے گا، اور یہ حسن میری نبوت کا معجزہ ہے۔ یہ اور جو ہے وہ پریشان ہوا اور غصے میں آ کر کہتے یہ بچہ مجھے جواب دے گا ان چیزوں کا؟ امام مجتبیٰ نے فرمایا مجھے بچہ مت کہے، میں تجھے بتاتا ہوں تیرے سوال کیا ہیں اور ان کے جواب کیا ہیں۔ کل رات تو کہاں رکا تھا، تو نے کیا کھایا تھا، کہاں کیسے سفر کیا تھا، تیری مشکلیں کون سی تھیں؟ پھر امام نے اس کے سوال بھی بتائے اور اس کے جواب بھی بتائے۔ میرے رسول نے فرمایا میرے معجزے تو بہت زیادہ ہیں، تو آ میرے ایک معجزے کا تو مقابلہ کر کے دکھا۔ وہ ہستی جو نانا رسول کی نبوت کا معجزہ بنے۔ عزیزان آئیں، معرفت کی ضرورت ہے، بخدا ہم شیعہ قوم بہت لکی ہیں کہ ہمیں ایسی ہستیاں ملی ہیں کہ جن کی زندگی فل ہے، جسے کہتے ہیں پوزیٹیو کیریکٹر کے ساتھ، فل ہے پوزیٹیو کوالٹیز کے ساتھ، فل ہے ان کی ہستی کہ ہم آئیں فقط ان کی جو ہے وہ لائف کو اپنے لیے رول ماڈل قرار دیں، بچپنا ہو کچھ ہو۔ آپ آئیں دیکھیں جناب سیدہ امام مجتبیٰ کو بھیج رہی ہیں مسجد میں کہ جاؤ نانا کا درس سن کے آؤ، اور پھر بی بی اس سے پوچھا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، یعنی دیکھیں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے بچوں کو کہاں بھیجنا ہے، تمہارے بچے کہاں جائیں، تمہارے بچے کیا سیکھیں، تمہارے بچوں کے لیے کون سی چیز ضروری ہے، اور پھر تم نے اپنے بچوں کو آزاد بھی نہیں چھوڑ دینا، پہلے راہ بتایا جا رہا ہے بچوں کو کہاں بھیجنا ہے۔ میں کئی دفعہ اس چیز کو کر چکا ہوں، لیکن تذکراً جلدی سے ایک جملہ کہہ کے آگے گزر جاؤں گا، میں نے کہیں اور آپ کو لے کے جانا ہے اور کچھ اور باتیں امام مجتبیٰ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنی۔ فقط بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں اس گھر کے بچے بھی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اس گھر کے بچے بھی ہمیں ایک سیرت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج پیرنٹس کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے، آپ نے بچوں کو لانا ہے۔ روایت میں ملتا ہے امام مجتبیٰ یزید کے ساتھ بیٹھے تھے، یزید ملعون نے امام مجتبیٰ کی طرف دیکھ کے منہ پہ کہا کہ اے حسن مجتبیٰ میں آپ سے نفرت کرتا ہوں۔ یہ تربیت تھی اس کی، جیسی تربیت تھی اس نے ویسے ہی بولنا تھا، جبکہ حق نہیں بنتا انسان کا اخلاقاً۔ اخلاق یہ کہتے ہیں اگر آپ کو کسی کے ساتھ نہیں ہے محبت، کسی کے ساتھ اچھا ریلیشن نہیں بھی ہے تو اس کے منہ پہ مت بولو اس کے منہ پہ، لیکن اس کی تربیت ایسی تھی۔ امام مجتبیٰ نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا تیرا قصور نہیں ہے، جب انعقاد نطفہ ہو رہا تھا اور تو اپنی ماں کے شکم میں جا رہا تھا، تیرے باپ کے ساتھ شیطان بھی شامل تھا، اور شیطان تھا جو شامل ہوا، اور اس کے بعد تو ایک ولی خدا سے نفرت نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ یہ آئیں دیکھیں نگاہ کریں، یعنی گویا امام بتا رہے ہیں کہ تربیت کا سلسلہ جو ہے وہ دنیا میں بچے کے آنے کے بعد سے سٹارٹ نہیں ہوتا، وہ تو اس سے پہلے سے شروع ہو جاتا ہے کہ کس انداز سے فکر میں کیا ہے، سوچ میں کیا ہے، وہ چیز جو ہے وہ پھر آگے ڈیلیور ہوتی ہے، اور جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ آپ جائیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے آپ سٹڈی کریں، الحمدللہ کہ ہمارے پاس لٹریچر کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس ایک سے ایک بڑھ کر معصوم علیہ السلام سے ہمارے پاس احادیث موجود ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو، حتیٰ کہا گیا ہے، اس لیے کہا گیا بچوں کو دنیا میں لانا اتنا واجب نہیں ہے، اگر کوئی نہیں بھی لاتا تو خیر، لیکن اگر دنیا میں لے آئیں ان کی تربیت ضروری ہے، خیال رکھنا ضروری ہے کہ کس طریقے سے اس کا خیال رکھا جائے، انسان ایسے کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے بعد میں مشکلات اور مشکلیں پیدا ہو جائیں۔ شخص تھا امام مجتبیٰ کو بہت تکلیف دی، اس نے اذیت کی، اس نے امام، پھر آخر میں آ کر امام نے بد دعا کی۔ دیکھیں امام کیوں بد دعا، امام اللہ کی رحمت ہے روئے زمین پہ،
امام آرام سے بد دعا نہیں کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی بات پہ امام بد دعا نہیں کرتے ہیں. اتنی تکلیف دی کہ امام نے بد دعا کی, اس کے ہاتھ پہ دانہ نکلا, پورے بدن پہ پھیلا اور اسی کے ساتھ مر گیا. علماء کہتے ہیں ایسا کام نہ کرو, ایسی چیزوں میں مت اپنے آپ کو انوالو کرو کہ وقت کا امام آپ کے لیے بد دعا کرے. انسان آئے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کر. تو عرض کر رہا تھا آپ خدمت, امام کا بچپن ہے تو بھی ہمیں سیرت دی جا رہی ہے. بچوں کو کہاں عزیزان, آج کا دور, آج ہمیں بہت زیادہ چیلنجز ہیں. اگر آج اکثر مجھے میرے دوست مومنین یہاں کے مجھے ملتے ہیں اور واقعاً پریشان بھی ہیں, اور حق بھی بنتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ جہاں ہمیں اپنے بچوں کے کھانے کے حوالے سے اور فنانشلی حوالے سے ہم بچوں کے حوالے سے ڈسٹرب ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں, ان کی تربیت کے حوالے سے بھی ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیں, مشورہ کریں, ایک دوسرے کو ملیں, کیا کریں کہ اپنے بچوں کے حوالے سے ہم انہیں بہتر سے بہتر فیوچر دیں, ہم ان کی بہتر سے بہتر تربیت کریں. آج اس چیز کی ضرورت ہے. ہمیں چیلنجز ہیں عزیزان محترم, ان چیلنجز سے کیسے بچنا ہے, بچوں کی کیسے تربیت کریں. آئیں ان کے اندر گڈ ہیبٹس, اچھی عادات ان کے اندر ڈالیں, انہیں ان جگہوں کا عادی بنائیں اور ان کے اندر وہ ہیبٹس اور عادات ڈالیں کہ وہ جگہیں ان کے ایمان اور روح کو سٹرونگ کریں. ان کو مساجد کی طرف آنے کی عادت دیں, ان کو مجالس اہل البیت ہاتھ پکڑیں اور لے آئیں. خدا طول عمر دے ان پیرنٹس کو کہ جو اپنے بچوں کو مساجد اور اپنے بچوں کو محافل اور مجالس میں لے کر آتے ہیں. بخدا رزق ملتا ہے اس میں, دعا ملتی ہے جناب سیدہ کی, دعا ملتی ہے امام زمانہ کی ان بچوں کے لیے. ان چیزوں کی جو ہے وہ خیال رکھا جائے. بی بی نے یہی, بی بی کہاں بھیج رہی ہیں, رسول خدا کی محفل میں. کہاں بھیج رہی ہیں, مسجد میں بھیج رہی ہیں. اور بھیجنے کے بعد پھر چھوڑا نہیں جا رہا, بعد میں پوچھا بھی جا رہا ہے, ہاں بیٹا کیا بات ہوئی تھی, ہمیں بھی بتاؤ, تاکہ بچہ جب رپیٹ کرے گا تو میمورائز کر لے گا اس بات کو, کبھی بھولے گا نہیں. عزیزان, انسانی نیچر میں ہے, وہ جس چیز کو بھی سنتا ہے اور جس چیز کو بھی دیکھتا ہے وہ چیز اس کی لائف میں ایفیکٹ کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ چیز اس کی لائف میں ایفیکٹ نہیں کرتی, حتماً ایفیکٹ کرتی ہے. اب جس آپ اچھا سنیں گے آپ کی لائف میں ایک اچھائی آئے گی, ہم اچھا دیکھیں گے وہی آئے گا. کیوں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تم اپنی آنکھوں پہ کنٹرول رکھو, تم اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو, تم اپنے ایئرز پہ کنٹرول رکھو. اللہم صلی علی, جلدی سے چلوں آگے اور چند چیزیں اور آپ خدمت بیان کروں. یہ امام مجتبی ہیں عزیزان محترم, ان کی سیرہ بچپنے میں بھی ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عزیزان محترم ایک عادت ہے کہ جب خداوند متعال اپنے نیک بندوں کو تعارف کرانا چاہتا ہے تو قرآن مجید میں کہ میرے نیک بندے کون ہیں, تو پھر ڈیفرنٹ ٹائٹلز کے ذریعے سے تعارف کراتا ہے. کبھی انہیں مومنون کہتا ہے, کبھی انہیں جو ہے وہ ابرار کہتا ہے, کبھی انہیں متقی کہتا ہے, کبھی انہیں عباد الرحمن کہتا ہے. مختلف چیزوں سے ان کو یاد کرتا ہے. آپ آئیں دیکھیں, اور پھر ان کو کھول کھول کے بیان کرنے لگتا ہے. کہتا ہے کہ عباد الرحمن کون ہیں, کہتا ہے مومنین کون ہیں. آپ آئیں سورہ مومنین کی طرف جائیں, میں ایک دو آیت فقط تبرکاً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جب مومنین کا تعارف کرتا ہے, اور یہ ساری کوالٹیاں جو ابھی میں آپ کی خدمت میں پڑھوں گا یہ سب کی سب اس ہستی کے اندر موجود ہیں جس کی مجلس میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں. کامل ترین فرد ہیں امام مجتبی کہ جس کے اندر یہ ساری جو ہے وہ کوالٹیز موجود ہیں. آپ آئیں, جب مومنون کی بات آتی ہے سورہ مومنون, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. مومنون, فقط مومن ہی کامیاب ہے, مومن ہی اس کی لائف میں جو ہے وہ اسی کو سکسیس حاصل ہوگی اور وہی سکسیسفل لائف گزارے گا. پھر اس کے ساتھ صفت کو بیان کیا جا رہا ہے. کس صفت کو؟ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون. وہ نماز میں بھلے وہ مثلا نوافل نہیں پڑھتے, کوئی بات نہیں, وہ زیادہ تسبیح نہیں نکالتے, لیکن جو ٹائم نماز کو دیتے ہیں اس میں خشیت رکھتے ہیں. وہ خشیت ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے. اس لیے نماز کے لیے ایک شرط یہی عزیزان, دو چیزیں ہوتی ہیں, تواضع اور خشیت. یعنی ایک بندہ ہوتا ہے خاشع ہوتا ہے اور ایک متواضع ہوتا ہے. متواضع ظاہری طور پہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں اپنی باڈی کو حرکت نہ دیں, آپ کی باڈی موو نہ ہو رہی ہو, ہاتھ پاؤں اور ادھر ادھر نہیں, اسے تواضع کہا جاتا ہے. اب کسی سے بھی بات کریں ادب کے ساتھ, محبت, اسے تواضع کہا. خشیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے. جب بھی تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے آئیں آپ کا دل خداوند متعال کی طرف متوجہ ہو. یہی امام جس کی آج مجلس میں بیٹھیں, یہ امام جب نماز کے لیے آتے ہیں, وضو کرتے ہیں تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے, بدن کے اعضاء کانپنے لگتے ہیں, دروازے مسجد پہ پہنچ کے اونچی آواز میں یہ لفظ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, الہی عبدک ببابک,
خدایا تیرا بندہ تیرے دروازے پہ ہے، الہی ضیفک ببابک، خدایا تیرا مہمان تیرے دروازے پہ آیا ہے. گویا بتایا جا رہا ہے آپ جائیں. ابھی یہ جو ہماری مسجد ہے اس میں 2 دعائیں لکھی ہوئی ہیں، ایک انٹرنس کی دعا لکھی ہوئی ہے اور ایک موت سے ایگزٹ ہونے کی دعا لکھی ہوئی ہے. آپ انٹرنس کی دعا کا نیچے ٹرانسلیشن بھی ہے، آپ جائیں اس کو انگلش میں پڑھیں، دیکھیں اس میں بھی ضیف کا لفظ آیا ہوا ہے. خدایا میں تیرا مہمان بن کر تیرے گھر میں آیا ہوں اور تو مہمان کو بہترین نوازش کے ساتھ عطا کرتا ہے. گویا امام بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم مہمان ہو، لے کے جانا کچھ نہ کچھ، تمہیں کچھ ملے. اور اس دعا کے اندر رحمت و مغفرت و توبہ کا جو ہے وہ سارا ذکر موجود ہے. تو ہم آتے ہیں دیکھتے ہیں تو کیا ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ خشیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ان کے ذہن میں کوئی اور خیال نہیں ہوتا. اور اسی کے ساتھ پھر آگے چلتی آیت، فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ اپنی لائف کو بیہودہ گوئی میں نہیں گزارتے ہیں. گویا کہ وہ اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتے ہیں. ان کا ٹائم بہت اسپیشل ٹائم ہوتا ہے، ان کا ٹائم بہت ویلیو والا اور قیمتی ٹائم ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں امام مجتبیٰ. کوئی نہیں بتا سکتا امام کا 1 منٹ کسی نے ضائع ہوتے ہوئے دیکھو. عزیزان کون سی قوم کامیاب ہے؟ وہی قوم اور وہی کمیونٹی کامیاب ہے جو اپنے ٹائم کا خیال رکھتی ہے. وہی یوتھ اپنے جو ہے وہ ایم اور اپنے گول کو اچیو کر سکتی ہے جو ٹائم مینجمنٹ رکھتی ہو، جس کا ٹائم ویسٹ نہ ہو، جن کو پتہ ہو کہ ہمارا گول کیا ہے اور اس کے لیے ہمیں کتنا ٹائم چاہیے. آج ہمارے جوان آ کر پوچھتے ہیں مارکس کم آ جاتے ہیں یا کبھی کبھی جو ہے وہ رہ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز جس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ایڈمیشن لیا ہے اور پیرنٹس اتنا خرچہ کر رہے ہیں، اس گول تک پہنچنے کے لیے جہاں بہترین طریقے سے آرگنائز ہونا ہے، جہاں سٹڈی کرنی ہے، وہاں انف ٹائم بھی دینا ہے. تو فرمایا وہ اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ آئیں، فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ راہ خدا میں سب کچھ عطا کرتے ہوئے. یہ ساری صفتیں امام مجتبیٰ کے اندر موجود تھیں. اور پھر فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ ہیں کہ جو غلط کاموں کی طرف نہیں جاتے ہیں، وہ ان راہوں سے جاتے ہیں خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معین کی ہیں، وہ اپنا خیال رکھتے ہیں. عزیزان محترم، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مومنون کی، جب بھی انسان گناہ کی طرف چلا جاتا ہے کتنے سارے نقصانات ہیں جو اس گناہ کی وجہ سے ایک جوان کی زندگی میں آ جاتے ہیں. سکسیس کوسوں دور ہو جاتی ہے اس جوان سے. یہ چند چیزیں اللہ جب تعارف کرواتے ہیں اپنے بندوں کا اور نیک بندوں کا یوں کراتے ہیں، یہ ساری صفات میرے امام کے اندر موجود ہیں جس کی مجلس ہمارے لیے ایک رول ماڈل نہیں ہے، 14 سٹارز اور رول ماڈل ہیں ہمارے لیے. اگر ایک جگہ پہ ایک بلب جل رہا ہو نا، انسان چلنے میں کبھی گرے گا نہیں. ہماری ہدایت کے لیے اور راہ مستقیم کی روشنائی کے لیے 1 2 نہیں بلکہ 14 سن و مون کی روشنائی موجود ہے. یہ سب آفتاب و مہتاب ہیں جن کا نور، اگر ہم اس نور کو اور اس لائٹ کو اپنی لائف میں لے لیں تو ہم کبھی بھی راہ مستقیم سے گمراہ نہ ہوں، ہم کبھی بھی جو ہے وہ گمراہی اور انحراف کی طرف نہ جائیں. امام علی ہوں تو ہمارے لیے نور ہے، امام مجتبیٰ ہوں تو ہمارے لیے نور ہے، سیدہ ہوں تو ہمارے لیے نور ہے. آئیں تو صحیح، ان کی لائف کو اٹھائیں تو صحیح، پھر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ملتی ہوئی نظر آتی ہیں. اسی کے ساتھ آپ آئیں، عباد الرحمن کی کوالٹیز بیان ہوتی ہیں سورہ فرقان کے اندر. ارشاد رب العزت ہوتا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. عباد الرحمن کون ہیں؟ جن کے اندر پہلی کوالٹی یہ ہے کہ ان کے اندر ایگو اور تکبر نہیں ہے، جو کہ بہت بڑا بیریئر ہے انسان کی سکسیس میں. تکبر فقط خدا کی ذات کو خاص ہے اور کوئی بھی نہیں. یہی امام مجتبیٰ. بخدا امام گزرے، کچھ لوگ ایسے بیچارے جو تھے وہ لیبر والے تھے، کام کر رہے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے کھانا کھا رہے. امام کو سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا، کہا اے فرزند رسول ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھائیں گے؟ امام اترے سواری سے آئے، بیٹھے وہیں خاک پہ بیٹھ کے امام نے، پھر امام نے کہا دیکھو اب میں آیا ہوں کھانا کھائے، اب تم نے شام کو میرے پاس آ کے کھانا کھانا ہے. امام نے اپنے گھر میں بلایا، بہترین اہتمام کیا، کھانا کھلایا، پھر ہدیہ بھی دیا اور دینے کے بعد کہنے لگے خدایا تو گواہ رہنا اس نیکی میں یہ مجھ سے افضل ہیں کیونکہ کھانے پہ پہلے انہوں نے مجھے بلایا ہے. کتنا کریم ہے یہ خاندان. تکبر نہیں ہے، غرور. رسول خدا کوئی تکبر نہیں تھا، امام امیر المومنین کوئی تکبر نہیں تھا. عباد الرحمن کی کوالٹیز ہمیں دیکھیں. ان مجالس کا مقصد کیا ہے؟ کیا سن کے چلے جائیں؟ نہیں، آئیں اپنے اندر ان کوالٹیز کو لے کر آئیں کہ جو امام یہ قرآن ناطق ہے عزیزان محترم، ان کو قرآن ناطق کہا گیا. یہ جتنی کوالٹیز ہیں انہوں نے پریکٹیکل لائف میں کر کے دکھائی ہیں. اگر ہم میں سے کوئی آئے اور قرآن کی بات کرے اور کہے کہ مثلا مثال کے طور عباد الرحمن کون ہے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا،
وہ کہ جو روئے زمین پہ چلتے ہیں لیکن آرام کے ساتھ قدم اٹھاتے ہیں, غرور اور تکبر نہیں. کہاں ملے گا؟ محمد مصطفیٰ اور اس کا خاندان ملے گا, اور اس کی سیرت پہ چلنے والے. تمہیں چاہیے, تمہیں رول ماڈل چاہیے, تمہیں آئینہ چاہیے کہ جس میں تم دیکھ سکو, تمہیں میرر چاہیے جس میں تم دیکھ سکو. آؤ, ایک نہیں 14 آئینے موجود ہیں جس کے سامنے تم کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہو. آؤ دیکھو اور اپنے آپ کو میچ کرو, ان کے اندر کیا ہے اور ہمارے اندر کیا ہے. اور پھر ارشاد رب العزت ہوتا ہے, دوسری کوالٹی کون سی ہے عباد؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر لائف میں کہیں پہ کوئی مشکل آ جاتی ہو, ایک ایسے بندے کے ساتھ انہیں جو ہے وہ ملنا اور جلنا پڑ جاتا ہے, تو پھر اس کے ساتھ زیادہ ٹائم نہیں وہ کرتے ہیں, قالوا سلاما, سلام کر کے گزر جاتے ہیں, ڈیبیٹ نہیں کرتے ہیں, دشمنی نہیں بڑھا لیتے ہیں. اسی کے ساتھ آخری فقط یہ ان کے دن کی چند چیزیں بتائی ہیں. مومنین دن میں کیا کرتے ہیں, عباد الرحمن دن رات کی بھی ایک کوالٹی بتائیے. بستر پہ جانے کے بعد خدا کو بھول نہیں جاتے. خدا کی قسم, جس امام کی مجلس میں بیٹھے ہیں, اس امام کے بارے میں ملتا ہے ذکر الموت بکا. امام موت کو یاد کرتے تھے, گریا کرتے تھے. ذکر اللہ, ہر وقت امام کی زبان پہ اللہ کا ذکر رہتا تھا. ذکر القبر بکا, امام قبر کو یاد کرتے تھے, گریا کرتے تھے. کسی نے پوچھا مولا آپ کیوں گریا؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں, مرنے کے بعد انسان ایسی جگہ جائے گا جسے وہ نہیں جانتا, جس کے بارے میں اسے نہیں پتا, تو کیا پھر یہاں پر بنتا نہیں ہے کہ وہ خوف کی حالت میں رہے؟ امام کے اندر تمام تر. اور فرمایا ان کی رات کی حالت کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رات کو جب رات ہوتی ہے وہ پوری رات بستر پہ نہیں رہتے ہیں, بلکہ رات میں وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یبیتون لربہم, وہ رات کا ایک حصہ اپنے رب کی عبادت میں رہتے ہیں, سجدے اور قیام کی حالت میں. یوں نہیں ہے, ان کے ڈے اینڈ نائٹ پلان ہیں, وہ پلاننگ کے ساتھ لائف گزارتے ہیں. کیوں؟ خدا کی یاد. عزیزان محترم, ایک نقطہ جو آج آپ خدمت میں دینے جا رہا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے جوان گمراہ نہ ہو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جوان بے راہ روی کا شکار نہ ہو, ایک چیز جو بڑی ضروری ہے عزیزان محترم, عبادت الہیہ سے دور نہ ہو. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, سب سے پہلی کوشش ہے انسان مسجد میں نماز پڑھے, اول وقت میں نماز پڑھے, جماعت کے ساتھ نماز. نہیں ہو سکتا کوئی بات نہیں, جہاں کہیں ہیں وہیں پہ پڑھیں. ایک اور چیز, اگر قضا بھی ہو گئی ہے کوئی بات, قضا کو واپس قضا کریں, دور نہ ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کافی ساری چیزیں تھیں جو آپ خدمت میں عرض کرنی تھی. یہ وہ خاندان ہے جو جود و کرم کا خاندان. عزیزان محترم, کسی بھی انسان کے اندر, کسی بھی پرفیکٹ پرسنالٹی کے اندر جتنی بھی کوالٹیز ہونی چاہیے تھی, وہ میرے اس کریم اہل بیت امام کے اندر موجود ہیں. عبادت ہے تو عجیب عبادت. کان حسن ابن علی اعبد الناس فی زمانے, حسن مجتبی اپنے زمانے کے سب سے زیادہ عابد تھے. وَأَزْهَدُهُمْ وَأَفْضَلُهُمْ, امام زاہد ترین تھے اور افضل ترین تھے. یہ امام کی حالت تھی. امام نے 25 حج کیے اور وہ بھی بائی واک. پوچھا گیا مولا سواری موجود ہے کیوں نہیں چلتے؟ کہ شرم آتا ہے اس کی بارگاہ میں سواری پہ چڑھ کے جاؤں. جب لوگ امام کے پاس سے گزرتے تھے, میں نے یوں روایت دیکھی, لوگ گزرتے تھے اپنی سواری پہ, کوئی کیملز پہ ہوتا تھا, کوئی ہورسز پہ ہوتا تھا, امام کو دیکھ کر اتر پڑتے تھے. اتر, فرزند رسول پیدل چل رہا ہے, ہم کیسے سواری پہ بیٹھ کے ساتھ سے پاس ہو جائیں. امام نے جب دیکھا نا لوگوں کو تکلیف ہوئی, امام علیہ السلام نے راستہ بدل لیا. جو مین روٹ تھا مدینہ ٹو مکہ حج کا, اس سے دوسری طرف, تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. وہ ہستی, اللہ کے بندوں کا کتنا خیال رکھا جا رہا ہے عزیزان محترم. انفاق, یعنی ایک بندے کے اندر عبادت ہونی چاہیے. بہترین عابد ہے امام, عبادت سے ایک لحظہ دوری نہیں ہے. یہ چیز انسان کو پروٹیکٹ کرتی ہے, انسان کے ایمان کو پروٹیکٹ کرتی. یہ امام علیہ السلام کے اندر تھی. آئیں, اگر ہم نے بھی آج اپنے آپ کو بتانا ہے, عبادت خدا پہ کمپرومائز نہیں ہے. کچھ بھی ہو جائے عزیزان محترم, نماز کو نہ چھوڑیں, روزے کو نہ چھوڑیں, حج واجب ہو گیا حج کی ادائیگی کے لیے جائیں, ان چیزوں کو اپنے ساتھ رکھیں. اسی کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو انسان کی لائف کو کمپلیٹ کرتی ہے, انسان کی لائف میں سکسیس لاتی, جیسے کہ یہ ماہ سفر, بہت زیادہ حکم بھی آیا ہے صدقہ دینے کا, چیریٹی کرنے کا, کبھی بھی اس سے غافل نہ ہو. امام مجتبیٰ کے بارے میں ملتا ہے, یا خود کرتے تھے, اگر کبھی مشکل آ بھی جاتی تھی تو حوالہ کر دیتے تھے, آگے بیچ میں پل بن جاتے تھے تاکہ لوگوں کا جو ہے وہ مشکل آسان کر دی جائے. امام سواری پہ جا رہے تھے, ساتھ میں دیکھا ایک بندہ پیچھے آ رہا ہے, امام پیچھے دیکھا, مسکرا, کہا کوئی کام ہے تجھے؟ کہا اے علی کے لال, جس گھوڑے پہ آپ بیٹھے ہیں مجھے بہت پسند ہے. امام اترے اور اس کی لجام اس کو دی, کہا جا لے جا, تو نے کس سے سوال کیا ہے؟ ہم سے شخص آیا امام علیہ السلام کی بارگاہ میں. امام علیہ السلام نے 50,000 درہم اس کو عطا کی ہیں, 500 دینار اس کو عطا کی ہیں. پھر امام نے کپڑا دیا ہے کیونکہ زیادہ اس کے اندر وہ عطا تھی, امام نے اس کو دیا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا ہم وہ خاندان ہیں جو اپنے دروازے پہ آئے ہوئے بندے کو نا امید واپس نہیں بھیجتے ہیں. کوئی نا امید نہیں جائے گا. امام راستے میں جا رہے تھے, امام حسن تھے, امام حسین تھے, جناب عبداللہ ابن جعفر تھے, مدینہ ٹو مکہ.
راستے میں ایک جگہ آئی, امام علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانا کھانا تھا, پانی پینا تھا, تو امام کے پاس جو چیزیں تھیں وہ آگے پیچھے ہو گئی تھی یا جو بھی تھا. روایت ملتا ہے ایک بڑھیا کا گھر تھا وہاں, ایک ضعیفہ کا. وہ آئی امام کے پاس, کہا کہ میرے پاس یہ ایک گوٹ ہے, بکری ہے, آپ اس کا دودھ لیں اور دودھ پئیں, اور پھر اس کے بعد میں اس کو آپ کے لیے ذبح کراتی ہوں اور اس کا کھانا آپ کو دوں. دودھ دیا, کاٹا. پھر امام مجتبیٰ نے اس سے کہا کہ اے ضعیفہ, تو نے ہمارے لیے احسان کیا ہے, کبھی بھی ضرورت پڑے تو مدینہ ضرور آنا. یہ مدینہ آئی ہے, امام کی نگاہ اس پہ پڑی ہے. امام علیہ السلام اس کے پاس گئے, کہا ضعیفہ مجھے پہچانا؟ کہا نہیں پہچانا. کہا میں وہی حسن مجتبیٰ فرزند رسول ہوں کہ جس پہ آپ نے ایک احسان کیا تھا. کہا کون سا؟ کہا وہی احسان. امام علیہ السلام نے حکم دیا 1000 گوٹ اس کو دی جائے, 1000 دینار اس کو دیا جائے. اس کے بعد کہا رک, ابھی نہیں, ابھی تو حسین نے بھی دینا ہے. پھر امام حسین کی طرف بھیجا جاتا ہے. کہا اس کے بعد اس کو جناب عبداللہ ابن جعفر کے پاس لے جانا. ایک دی تھی, جب مدینہ سے واپس گئی ہے 3000 گوٹ اور 3000 دینار دے کے اس کو واپس کیا گیا ہے. اللہم قرآن کہتا ہے نا کہ الاحسان حل جزاء الاحسان ہے, یہ تفسیر ہے, اس کی عملی تفسیر ہے عزیزان محترم, کہ احسان کا بدلہ احسان دیا جائے, احسان کا بدلہ نفرت نہ ہو, اچھے طریقے سے جو ہے اس کو ادا کیا جائے. اور بھری پڑی ہے سیرت میرے امام کی عزیزان محترم, بھری پڑی ہے سیرت, اچھے سے اچھی چیز جو ہے وہ دی جائے. کسی کے حوالے سے ہمارے گھروں میں ایک امام کی واقعہ دیکھ رہا تھا, امام مجتبیٰ علیہ السلام کا. امام پاس ہوئے ایک بندے سے, ایک نوجوان تھا, کھانا کھا رہا تھا, خود بھی کھانا کھاتا تھا, سامنے حیوان بیٹھا تھا, اس کو بھی ڈالتا تھا. ایک لقمہ خود, ایک لقمہ اس کو, ایک لقمہ خود, ایک اس کو. امام دیکھا, امام کو بہت پسند آیا. امام نے اس کو اپنے پاس بلایا, اس کو بلایا جائے امام کے پاس. امام نے فرمایا کس چیز نے تجھے مجبور کیا ہے کہ تو ایک نوالا خود کھا اور ایک سامنے بیٹھے حیوان, ڈوگ تھا جو بھی تھا, اس کو ڈال. کہا مولا مجھے شرم آ رہی تھی, میں کھاؤں اور ایک سانس لینے والی چیز میرے سامنے ہو اور وہ بھوکی رہے. امام علیہ السلام نے اس کو بہت زیادہ نوازا ہے, وہاں پر بہترین اس کو ہدیہ دیا کہ تیرا کام بہت اچھا تھا. یعنی کبھی کبھی یوں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, کسی کے اچھے کام کو دیکھا جا رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ اچھی چیز ہے. عزیزان محترم, ہمارے گھروں میں کچھ لوگ کام کرتے ہیں, کام کرنے والیاں ہوتی ہیں, مرد ہوتے ہیں, عورتیں ہوتی ہیں. کبھی کبھی ہم اچھی چیز خود لیتے ہیں اور وہ بیچارے دیکھ رہے ہوتے ہیں. سیرت اہل البیت یہ نہیں ہے جو خود کھاؤ وہی دوسرے کو دی جائے, ان کے دل میں وہ حاجت اور وہ خواہش نہ رہ جائے. عزیزان کافی ساری چیزیں جو امام کے حوالے سے بیان کی جائے, میں اینڈ میں فقط امام کی ایک ول کے چند پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو میرے امام نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی طرح زہر ملنے کے بعد اور بدن سے روح نکلنے سے پہلے میں جب ایک شخص نے امام کو آ کر کہا یبن رسول اللہ اذنی, اے فرزند رسول مجھے موعظہ کریں, مجھے ایڈوائز کریں, وہاں امام نے چند ایک چیزیں اس کو ایڈوائز کی ہیں, میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اب مل کر ایک صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی, یعنی اتنے پیارے پوائنٹ ہیں اس کے اندر جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو ایڈوائز کیا ہے. حالت یہ تھی کہ جب یہ بندہ آیا ہے نا, اس نے امام کو دیکھا ہے, امام زہر مل چکا تھا, تکلیف میں تھے. یہ بندہ امام کو دیکھ کر کہا, اس نے پہلا جملہ یہی کہا, اے فرزند رسول طبیب سے علاج کیوں نہیں کرواتے, میں دیکھ رہا ہوں آپ تڑپ رہے ہیں. امام نے جواب دیا, موت کا بھی علاج ہوتا ہے کیا موت کا بھی علاج ہوتا ہے؟ میں قریب موت ہوں, قریب ہے, جو زہر مجھے ملا ہے اس کے بعد بچنے کے چانسز نہیں ہیں. پھر یہ بیٹھا ہے اور بات کی ہے. پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نے کہا کہ یبن رسول اللہ اذنی, مولا مجھے ایڈوائز کریں, مجھے موعظہ کریں. اچھا اب اس سے پہلے ایک نقطہ میں عرض کرتا چلوں, اس سے پہلے کہ امام اس کو ایڈوائز کریں, امام علیہ الصلوۃ والسلام نے عجیب سی ایک بات کی. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جنادہ, جنادہ ابن معاویہ اس کا نام تھا, جنادہ کے ساتھ روایت آئی ہے کہ اے جنادہ, اللہ کے رسول نے اس دنیا سے جانے سے پہلے ہمیں بیان کر دیا تھا کہ ہمارے اوپر کیا تکلیفیں آئیں گی. اے جنادہ, اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا کہ رسول خدا کے بعد اس کے 12 جانشین اور خلیفہ ہیں, 11 امام علی و بطول سے ہیں اور کسی سے نہیں ہیں, اور وہی دنیا کے اندر لوگوں کو ہدایت کی طرف اور راہ مستقیم کی طرف لے کے جائیں گے. اب علماء نے اس حدیث کو ایکسپلین کرنے سے پہلے اس لفظ پہ رکیں کہ اس نے تو ڈائریکٹ کہا تھا کہ مجھے موعظہ کریں. بات سے عقائد تو نہیں ہو رہی تھی کہ امام عقیدے کی طرف گئے. وہاں انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ امام جانتے تھے کہ یہ جو بندہ ہے عقیدے کے اعتبار سے تھوڑا سا لیزی اور سست ہے. یہ تو کہتا ہے کہ میں فرزند رسول ہوں, لیکن مجھے رسول کے بعد حجت خدا اور امام نہیں مانتا ہے. عزیزان ایک چیز اور کا خیال رکھیے گا, دنیا کے اندر مسٹیک اور گناہ کرنے والے 2 ٹائپ کے لوگ ہیں. ایک وہ بندہ ہے جس سے گناہ ہوتا ہے لیکن اس کے عقائد اور بلیف بالکل ٹھیک ہے,
اس کے بلیوز جتنے بھی اس کے بلیوز ہیں وہ سٹرونگ ہیں. اللہ پہ ایمان, نبوت پہ ایمان, اللہ کی جسٹس اور عدالت پہ, معاد اور قیامت پہ, امامت, بالکل ٹھیک ہے. یہ بندہ اللہ اس کو توفیق دیتا ہے کہ یہ توبہ کر کے واپس آ جائے. ایک اور بندہ ہے وہ غلط کام کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, ساتھ میں ان چیزوں کا بلیف بھی نہیں رکھتا ہے. یہ چیز زیادہ جو ہے وہ ڈینجرس ہے. بھلے کوئی کتنی بھی عبادت کر لے, بعد میں کچھ بھی کر لے, اگر بلیف اس کا ٹھیک نہیں ہے اور بلیوز اس کے ٹھیک نہیں ہے تو اس بندے کے لیے یہ ڈینجرس اور خطرناک ہے. اس چیز کی طرف امام لے کے گئے ہیں اس کو. چند چیزیں ارشاد فرمائی ہیں, میں آپ خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. اس نے کہا ایڈوائز کریں. امام نے پہلی ایڈوائز یہ کی ہے, فرمایا اے جنادا استعد لسفرک وحصل زادک قبل حلول اجلک. اے جنادا سفر آخرت سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لے. اور اے جنادا حصل زادک, زادرہ اکٹھا کر لے, وہ سفر لمبا ہے. میں کہتا ہوں کہ اس ایک جملے کو بھی اگر ہم سمجھ جائیں نا کہ آخرت سے پہلے اپنے آپ کو ریڈی کر لیں, میں کہتا ہوں کافی ہے ہمارے لیے. اگر ہماری اٹینشن فقط اس چیز کی طرف ہو. عزیزان, میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا اور بات کو آگے بڑھاؤں گا. اگر آج ہمیں کہا جائے کہ 1 گھنٹے کے بعد آپ کو خدا کی طرف جانا ہے, ہم میں سے کتنے لوگ ریڈی اور آمادہ ہیں؟ ہم ریڈی نہیں ہیں, آمادہ نہیں ہیں. ہم ایک چھوٹا سا بھی سفر کرنا پڑ جائے نا, ہم 1 ویک پہلے اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. اور وہ سفر کے جو بہت طولانی ہے, کہ جس کے لیے بہت زیادہ زادرے کی ضرورت ہے, کیا ہم نے اپنے آپ کو ریڈی کیا ہے؟ نہیں عزیزان, وہ سفر طولانی ہے. 1000 رکعت نماز پڑھنے والا امام علی کہہ رہا ہے, آہ من قلت الزاد و بعد السفر. زادرہ کم ہے, 1051 رکعت نماز پڑھنے والا, زادرہ کم ہے اور سفر طولانی ہے. عزیزان, ابھی تک بھی حضرت آدم برزخ کی زندگی میں سفر آخرت طولانی ہے. میرے پاس کیا ہے, میں نے اب تک کیا اکٹھا کیا؟ پہلی چیز امام نے کہا کہ اے جنادا اس چیز کی طرف خیال کرنا, موت سے پہلے سفر کی تیاری کر لے اور اس سفر کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کو ریڈی کر لے. یہ پہلا جملہ. دوسرا, وَعْلَمْ أَنَّكَ تَطْلُبُ الدُّنْيَا وَالْمَوْتُ يَطْلُبُكَ. جان لے اے جنادا, تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور موت تیری طرف بڑھ رہی ہے. موت تیری طرف بڑھ رہی ہے, تو جلدی میں ہے, تو چاہتے دنیا زیادہ کٹ جبکہ موت تیری طرف آ رہی ہے. اور اے جنادا یاد رکھنا, بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اپنا کل کا پلان کیا تھا لیکن کل دیکھا نہیں. بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہے وہ کیے ہوئے تھے لیکن پروجیکٹ کمپلیٹ نہ کر پائے. بڑی بڑی بلڈنگز بنائی تھیں لیکن وہ بلڈنگز کھڑی ہو گئیں. صاحب ہی مر گیا, مالک ہی مر گیا, کوئی آگے لے کے جانے والا نہیں تھا. اے جنادا ایک چیز کا خیال رکھنا, اتنا دنیا کی طرف بڑھ کہ جتنا تجھے دنیا کی ضرورت ہے. یہ دو. تیسرا جملہ امام نے فرمایا, وَلَا تَحْمِلْ هَمَّكَ يَوْمَكَ الَّذِي لَمْ يَأْتِ عَلَيْهِ. اے جنادا اپنے کل کا, جو تیرا کل آنے والا کل ہے, یعنی جس کو ہم جو ہے وہ عرض کروں خدمت میں آنے والا کل, ٹمورو بولیں گے, اپنے کل کے بارے میں فکر نہ کر جو ابھی آیا ہی نہیں ہے, اس کے بارے میں بہت پریشان نہ ہو جا. اور پھر روایت میں یوں ارشاد ہوا ہے, خدا فرماتا ہے کہ جب میں نے کل کی عبادت تم سے نہیں مانگی تو تم کل کے رزق کے لیے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں دوں گا. میں نے کہا ہے کہ کل فجر کی نماز آج ابھی پڑھ لو, نہیں. اگر کوئی بندہ آج دنیا سے چلا جاتا ہے, کل کی نماز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اس سے, ضروری نہیں ہے عزیزان موت. یہ تیسرا جملہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. یہاں پر آپ آئیں اور اسی کی طرف نگاہ کریں کہ خداوند متعال یہی کہہ رہا ہے. یہ تیسرا اور چوتھی ویل امام علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمائی, فرمایا ایک چیز کا خیال رکھنا, جتنا بھی تم جمع کر لو گے نا, 2 حالتیں ہیں, یا ان کو یوز کر لو گے یا نہیں کر سکو گے, اور زیادہ تر نہیں کر سکو گے. اگر تم بہت زیادہ اکٹھا کر بھی لو, تم نہیں بچو گے کہ اس کو یوز کرو, تو پھر تمہاری حالت کیا ہوگی؟ امام فرما رہے ہیں کہ تم دوسروں کے لیے کیشیئر بن جاؤ گے, دوسروں کے لیے خزانہ دار بنو گے, دوسروں کے لیے جمع کر کے جا رہے ہو, خود کے لیے نہیں کر رہے. خیال کرنا آخرت کے لیے وہ کرو گے, وہ تمہارے لیے جمع ہوگی. اس کے بعد امام نے اگلا جملہ فرمایا, فرمایا اے جنادا جان لو اس دنیا کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے اور شبہات میں عتاب اور سزا ہے. حلال یعنی انسان کے پاس, میں ایک چھوٹی سی مثال دوں, ہمارے پاس ایک مال آتا ہے, اس مال کے اندر 3 حالتیں تصور کی جا سکتی, یا مجھے پتہ ہے یہ مال میرا ہے, یا مجھے پتہ ہے یہ مال میرا نہیں ہے. کلیئر سی بات ہے, میرا ہے تو میرے لیے حلال ہے, میرا نہیں ہے تو میرے لیے حرام ہے. ایک تھرڈ حالت ہے, مجھے پتہ نہیں چل رہا یہ میرا ہے یا میرا نہیں ہے, اسے کہتے ہیں شبہات. امام نے اس جملے کو بھی, اگر آپ کو شک ہے کہ یہ آپ کا ہے یا آپ کا نہیں ہے, فرمایا چھوڑ دو, تم اس کو ہاتھ بھی مت لگاؤ جس چیز کا تمہیں پتہ نہیں ہے, تمہارے لیے جائز ہے یا تمہارے لیے جائز نہیں ہے, اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں, یہ پیارا جملہ ہے, بس یہ 2 آخری لائنیں, فرمایا وَعَمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا. اے جنادا دنیا کے لیے ایسے کام کرو جیسے تم نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے, اور آخرت کے لیے ایسے کام کرو جیسے کل تم نے مر جانا ہے. سمجھ آئیے بات کی؟
امام یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، جب انسان کو پتا ہو کہ اس کے پاس بہت سارا ٹائم ہے ایک چھوٹے سے کام کرنے کے لیے، تو آپ کو پتا ہے وہ تھوڑا سا کام کر لے گا پھر چھوڑ دے گا. فرمایا دنیا کے لیے ایسے کرو اور دنیا کو ایسے اکٹھا کرو کہ تمہیں موت ہی نہیں آنی ہے. بہت ٹائم پڑا ہے ابھی تمہارے لیے، بہت جلدی نہ کرو دنیا کے لیے، بہت ہرس نہ کرو دنیا کے لیے. ہاں آخرت کے لیے ایسے کام کرو جیسے تمہارے پاس آج کا دن ہے. سارے حق ادا کر لو، حق اللہ بھی گردن پہ نہ رہے، حق الناس بھی گردن پہ نہ رہے، کسی کے حوالے سے کوئی ناراضگی بھی آپ کے اوپر نہ رہے. کلیئر ہو کے جاؤ اس دنیا سے. اس کے بعد اگلا جملہ فرمایا کہ اے جنادہ اگر چاہتے ہو تمہیں دنیا کی عزت ملے اور اگر چاہتے ہو تمہیں دنیا کے اندر پاور اور قدرت ملے، جنادہ دو کام کر لو. گناہ اور معصیت کی ذلت سے نکل کر اللہ کی اطاعت کی عزت میں آ جاؤ. اگر چاہتے ہو کہ خدا تمہیں عزت دے اور چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں پاور دے تو یہ دو کام کرو. عزت معصیت میں نہیں ملے گی. جو بھی بندہ اپنے آپ کو گناہ میں اور غلط کاموں میں لے جائے گا وہ کبھی بھی نہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے نہ اس کی مخلوق کے نزدیک عزت والا ہے. فرمایا عزت اور پاور چاہتے ہو تو یہ دو کام کرو. گناہ کی ذلت ہے، خواری ہے، انسان کی انسلٹ ہوتی ہے، گناہ سے نکل کر اللہ کی اطاعت کی طرف آ جاؤ. اور اس کے بعد جملہ فرمایا کہ اے جنادہ، آخری وصیت امام نے یوں کی، اگر تم چاہتے ہو کسی سے دوستی کرو، اپنا کوئی فرینڈ بنانا چاہتے ہو تو یہ چند چیزوں کو اس کے اندر فالو کرنا. پہلی چیز، اسے دوست بنانا جو تمہارے لیے زینت کا باعث بنے. تمہارے لیے جو ہے وہ کوئی بھی اسے تمہارے ساتھ دیکھے تو خوش ہو کہ یہ اس کا اچھا دوست ہے، تمہارے لیے لائف کے اندر بیوٹیز کو لے کر آئے، زینت کا باعث بنے. ایک جملہ. اور پھر فرمایا کہ اے جنادہ اگر تم اس کے لیے کوئی کام کرو تو وہ اس کی امپورٹنس کو سمجھے، تمہیں شکریہ بولے. اور اسی کے ساتھ اگر تم مدد مانگو وہ تمہاری مدد کرے. اور ایک بات یاد رکھنا، اگر اس کو دوست بناؤ، اگر تم کہیں پہ بھی کوئی بات کرو تو وہ لوگوں کے سامنے اس کی تصدیق کرے کہ میرا دوست جھوٹ نہیں بولتا ہے، میرا دوست سچ بولتا ہے اور میرا دوست اچھا ہے. اور اسی کے ساتھ فرمایا اگر کہیں پہ تمہیں اس کی مدد کی ضرورت پڑ جائے دشمن کے مقابلے میں، وہ تمہیں تنہا نہ چھوڑ جائے، وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے. اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر مصیبت آئے تو وہ پریشان ہو جائے. اور اے جنادہ ایسا دوست بنانا کسی بھی بات پہ اگر تم ناراض ہو جاؤ تو وہ پہلے تمہارے ساتھ بولے اور پہلے دوستی کا ہاتھ تمہاری طرف بڑھائے. اور اسی کے بعد فرمایا کہ اے جنادہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو تو وہ تمہاری تکلیف کو آ کر دور کرے اور تمہارا ساتھ دے. عزیزان دعا کرتا ہوں خدایا ہمیں اس وصیت امام پہ عمل کی توفیق عطا فرما. عزیزان شب غم ہے، مصیبت ہے، جس امام کے لیے آئے ہیں یہاں پر کوشش کریں اللہ سے دعا مانگیں اسی امام کے وسیلے. خدا کی قسم دعائیں یہاں پر ریجیکٹ نہیں ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. جس کو جو حاجت ہے ابھی امام مجتبیٰ کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگ لے، خدا قبول کرے گا انشاءاللہ. خدایا ہم سب کو امام مجتبیٰ کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرما. خدایا جو چیلنجز ہیں، جو جوانوں کو چیلنجز ہیں، پروردگارہ امام مجتبیٰ کے صدقے ہمیں ان تمام میں اپنی مدد و نصرت عطا فرما. ہمارے بچوں کی تربیت فرما، ان کی ہدایت فرما. عزیزان جس امام کی مجلس میں آئے ہیں، یہ امام جب زندہ تھے تو بھی غریب تھے، دنیا سے جانے کے بعد بھی مظلوم و غریب ہیں. آج بھی عزیزان بقی کے اماموں کے علاوہ ہر امام کی قبر پہ چراغ موجود ہے. آج بھی کوئی قبر اگر اندھیری ہے تو وہ امام مجتبیٰ کی قبر ہے. عزیزان آج امام حسین کی قبر پہ ہزاروں زوار موجود ہیں، امام مجتبیٰ کی قبر پہ کوئی زوار نہیں ہے، کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے. اجرکم عند اللہ، اللہ کے رسول نے یوں فرمایا تھا جو بھی دل میرے حسن کے غم میں غمزدہ ہوگا میں رسول قیامت میں بہشت میں اس کی سفارش کروں گا. اور پھر فرمایا تھا جو بھی بندہ میرے حسن مجتبیٰ کی زیارت پہ جائے گا صراط مستقیم پہ اس کے قدم نہیں لڑکھڑائیں گے. عزیزان علماء نے لکھا ہے امام حسین غریب ہیں لیکن گھر کے باہر غریب ہیں. امام حسین مظلوم ہیں لیکن گھر کے باہر مظلوم ہیں. یہ وہ امام ہے جو گھر کے باہر بھی مظلوم ہے، گھر کے اندر بھی مظلوم ہے. امام مجتبیٰ وہ مظلوم امام ہے، امام کے سامنے امام کے بابا علی ابن ابی طالب کی توہین ہوتی ہے، امام صبر کرتے ہیں. عزیزان امام حسین آپ آئیں دیکھیں امام حسین کا مقام کیا ہے. عزیزان محترم امام حسین کے اصحاب وہ ہیں جو امام کو کہہ رہے ہیں تو نماز پڑھ، ہم تیرے سامنے کھڑے ہو کر پہرا دیں گے. ادھر امام مجتبیٰ مصلی عبادت پہ کھڑا ہوتا ہے، امام کے پاؤں تلے سے مصلی کھینچ لیا جاتا ہے، زہرا کا لال زمین پہ گر جاتا ہے.
کبھی مذل المؤمنین کہا جاتا ہے۔ ہاں عزادارو، امام حسین نے اپنے اصحاب سے کہا تھا جس نے جانا ہے چلا جائے، ان کو میرے ساتھ کام ہے، یہ مجھے مارنے آئے ہیں۔ اصحاب نے کہا تھا مولا 70 مرتبہ اگر آپ کی نصرت میں موت آئے ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ قربان جاؤں اس غریب امام پہ۔ جنگ میں امام کے اصحاب دشمن کو لیٹر لکھ کے کہہ رہے ہیں تم آ جاؤ، ہم حسن کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے تمہارے حوالے کر دیں گے۔ اتنا مظلوم امام ہے عزیزان، امام حسین جس کو رباب جیسی زوجہ ملی۔ ابھی 40 آنے والا ہے نا عزادارو۔ قبر حسین پہ بیٹھ کے کہہ رہی تھی جب امام سجاد نے کہا تھا حسین وعدہ کرتی ہوں تجھ سے نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیوں گی نہ کبھی سائے میں آؤں گی۔ ہاں عزادارو، امام سجاد نے بڑی مشکل سے ماں کو تیار کرایا تھا، لیکن قربان جاؤں امام مجتبیٰ کہ جس کی زوجہ گھر میں، عزیزان انسان باہر جتنی مشکلیں برداشت کرے، جب گھر میں آتا ہے نا زوجہ کے ساتھ اپنی مشکلوں کو بیان کرتا ہے، اپنی زوجہ کے ساتھ مشکلوں کو بیان کرتا ہے، زوجہ مشکلیں دور کرتی ہے۔ میں قربان جاؤں امام مجتبیٰ پر، گھر میں آئے ہیں تو زوجہ نے زہر دیا ہے امام کو۔ اے عزیزان، اے عزاداران، یہ وہ مظلوم امام ہے جس کو 7 ٹائم زہر ملا ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں تھا، اس سے پہلے 6 مرتبہ زہر امام کو ملا ہے۔ بعض روایات کے مطابق 4 مرتبہ امام کو زہر ملا ہے۔ اس کے بعد دشمن نے خط لکھا تھا رومن امپائر کے بادشاہ کو اور اس سے کہا تھا اب ایسا زہر بھیجنا کہ اب فاطمہ کا لال اٹھ نہ سکے۔ جو زہر بھیجا گیا تھا نا عزادارو، اس نے ساتھ میں لکھا تھا یہ وہ زہر ہے کہ اگر دریا کی مچھلیوں کو دیا جائے وہ تڑپ تڑپ کے مر جائیں گی۔ زہر کا نام زہر ہلال تھا۔ عزادارو میں قربان جاؤں امام مجتبیٰ کی غربت پر۔ عزادارو جس دن امام کو زہر ملا، میرے امام روزہ کی حالت میں تھے، بابا علی کو ضربت بھی روزے میں لگی، حسن مجتبیٰ کو بھی زہر روزے میں ملا۔ عزادارو آپ جانتے ہیں مکہ و مدینہ گرم ہے، گرمیوں کے ایام تھے، ایک روزے کی وجہ سے بہت پیاس تھی۔ اب جو روزہ دار نے روزہ افطار کیا، عزادارو بجائے اس کے کہ جگر کو سکون ملے، جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے۔ آواز بلند ہوئی ہائے خدایا، اور اس کے بعد امام کو پتا تھا زوجہ کیا کرے گی۔ امام نے کنیزوں سے کہا کوئی جائے جا کے میری زینب کو خبر دے، کوئی جائے جا کے میرے حسین کو خبر دے۔ عزادارو امام حسین کو خبر ملی، امام آئے ہیں۔ اب آئے ہیں، جو منظر دیکھا ہے امام حسین نے، امام حسن مجتبیٰ کے چہرے کا رنگ زرد ہے، سامنے ایک تشت پڑا ہوا ہے جس میں امام نے قے کی ہے تو جگر کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ عزادارو امام حسین سے برداشت نہ ہوا، اونچی آواز میں رونا شروع کیا۔ عزادارو جتنی جو غربت کی حالت میں تھے امام حسن، جتنی جو تکلیف کی حالت میں تھے امام حسن، امام حسین کا رونا برداشت نہ ہوا۔ کہا حسین تو نہ رو، حسین تو نہ رو، دنیا تیری مصیبت پہ روئے، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین تیرے غم میں دنیا روئے۔ کہا بھائی کیسے بھائی نہ روئے، بھائی کو اس حال میں دیکھ کر۔ وہاں ایک جملہ کہا تھا، کہا اے حسین تو دیکھ نہیں رہا، ٹھیک ہے مجھے زہر مل گیا ہے لیکن تو دیکھ رہا ہے میری فیملی کے سب لوگ میرے پاس آ گئے ہیں، میں پانی مانگتا ہوں پانی ملتا ہے، میں آہ کرتا ہوں کوئی میری سرانے آ جاتا ہے۔ اے حسین دنیا تیرے غم میں روئے، تو اکیلا ہوگا، تجھے 30,000 مارنے والا ہوگا۔ اے حسین مجھے زہر ملا ہے، تجھے تلوار سے مارا جائے گا، تجھے نیزے سے مارا جائے گا، تجھے تیر سے مارا جائے گا، اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ ہاں عزادارو اسی آسنا میں خبر ملی علی کی بیٹی بھائی کے پاس آ رہی ہے، بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ہاں عزادارو بہنوں کا رشتہ بھائیوں سے بڑا عجیب ہوتا ہے، دعا مانگا کرو خدا آپ کی بہنوں کو لمبی عمر عطا کرے۔ بہن سے بھائی کا غم برداشت نہیں ہوتا۔ جب علی کی بیٹی کو خبر پہنچی ہے نا، بی بی نے رونا شروع کیا ہے، بی بی دعا بھی مانگ رہی تھی رو بھی رہی تھی۔ ادھر امام مجتبیٰ کو خبر ہوئی، امام نے کہا جلدی کرو اس تشت کو چھپا دو جس میں میرے جگر کے ٹکڑے پڑے ہیں، زینب سے کیسے برداشت ہوگا۔ میں کہوں گا اے امام مجتبیٰ، مولا آج بہن سے تشت چھپایا جا رہا ہے، اے کل عاشور کے دن، اے میرے مولا امام مجتبیٰ
آپ ہوتے آپ دیکھتے یہی زینب چند قدموں کے فاصلے سے حسین کو ذبح ہوتے دیکھے گی، گلے کو کٹتا دیکھے گی۔ عجیب قسمت ہے علی کی بیٹی کی۔ علماء نے لکھا ہے 3 تشت زینب نے دیکھے۔ پہلا تشت تب دیکھا جب باب علی کو ضرب لگی تھی، خون کی پٹیاں تشت میں پڑی تھی۔ دوسرا تشت اس وقت دیکھا جب بھائی کے جگر کے ٹکڑے پڑے تھے۔ اور تیسرا تشت زینب نے تب دیکھا جب دربار یزید میں حسین کا کٹا ہوا سر اس تشت میں پڑا تھا۔ اجرکم عند اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ 2 جملے اور ذکر مصیبت کے عرض کرنے ہیں عزادارو۔ ہاں، امام نے وصیت کی تھی امام حسین کو، حسین میرے بچوں کا خیال رکھنا، حسین میرے بعد سب کا خیال رکھنا۔ وداع امامت بھی منتقل ہوئے، وصیت کی تھی حسین مجھے خود غسل دینا، مجھے خود کفن دینا، حسین جب میرا جنازہ اٹھے مجھے نانے کے پہلو میں دفن کر دینا، حسین میری خواہش ہے مجھے نانا کی قبر کے ساتھ قبر ملے۔ وصیت کے مطابق غسل ہوا، کفن ملا، تابوت اٹھا، امام حسین چلے ہیں بھائی کا تابوت لے کر۔ عزادارو تابوت پہنچا ہے، امام نے جنازہ پڑھایا، جنازے کے بعد ابھی ارادہ ہی کیا تھا کہ دفن کریں، مسلمان سامنے آئے اور اجر رسالت عجیب انداز سے دیا۔ جب بحث بڑی، اصرار بڑا، امام نے کہا میرا بھائی دفن ہوگا، مسلمانوں نے کہا دفن نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اسی آسنا میں عزادارو مروان نے تیر نکالا۔ یہ وہ مروان تھا جس کو ایک مرتبہ امام مجتبیٰ نے سفارش کی تھی۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ امام کے اجر کا بہترین اجر دیتا۔ ہاں عزادارو تیر نکالے گئے، 70 تیر امام مجتبیٰ کے تابوت میں لگا۔ جب تیر لگ رہے تھے نا عزادارو، ایک مرتبہ امام حسین نے دیکھا عباس سے برداشت نہیں ہو رہا، تلوار میں ہاتھ رکھا۔ امام حسین نے دیکھا کہا عباس نہیں، تلوار نہیں نکالنی۔ بھائی نے وصیت کی تھی میرے جنازے پہ خون نہ بہے۔ عزادارو تابوت کو واپس پلٹایا گیا۔ ایک جملہ کہوں گا، کائنات میں کوئی جتنا غریب ہو، جب گھر سے جنازہ نکل جاتا ہے نا عزادارو، گھر میں واپس کبھی نہیں آتا۔ جنازہ گیا تھا، رسول کے بیٹے کا تھا، حق بنتا تھا جنازے پہ پھولوں کی بارش ہو۔ عزادارو جب جنازہ برسا واپس آیا ہے، ہاں پھول رنگین ہوتے ہیں، اب پھول تو نہ تھے، تیروں کی بارش ہو گئی تھی۔ اے بہن کو تیر نکالنے پڑے۔ امام نے آ کے بھائی کو دفن کیا جنت البقیع میں، اور ایک عجیب غربت کا جملہ کہا لٹا ہوا وہ نہیں ہوتا جس کا مال لٹ جائے، لٹ وہ جاتا ہے جس کا جوان بھائی مارا جائے۔ لوگوں نے مجھ سے میرا بھائی واپس لے لیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم امام حسن مجتبیٰ۔ جیسے ہی گھر سے نکلا تابوت مجتبیٰ کا، تیروں میں گر گیا تھا، تیروں میں گر گیا تھا۔